وہ بتایا آپ کو میں نے پچھلی دفعہ کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور جو نیکی اللہ کی بابت ہے وہ اللہ کے حق ہیں، وہ آپ کو ادا کر رہے ہیں۔ اور دوسرا حقوق العباد، بندوں کے حق، بندوں کے حق میں زیادہ سختی ہے، مشکلات ہیں اور آگے پھنسنے کا زیادہ چانس ہے۔ اور اتنا بھی نہیں کہ لوگ کہتے ہیں آج کل، جیسے آپ سنتے ہیں کہ حقوق اللہ تو اللہ معاف فرما دے گا۔ کیسے؟ تیرے کہنے سے تو نہیں معاف کر دے گا نا، تو کہہ رہا ہے کہ اللہ معاف کر دے گا، لیکن اللہ نے یہاں فرمایا اگر، قرآن پاک میں بھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ حدیث پاک میں کہ اگر اللہ چاہے، اب اللہ کی مرضی ہے، اللہ قادر ہے، اللہ چاہے تو پتہ نہیں کس کس کو بخش دے، یہاں تو کوئی دوتے بات نہیں ہے۔ ہاں اللہ چاہے گا تو اپنے حقوق کو معاف فرما سکتا ہے، فرمائے گا نہیں جیسے 100% ہو، شیور ہو جاؤ، کیونکہ یہ تو قرآن کی نص سے ثابت ہے، ایسا نہیں ہے۔ جیسے آپ سنتے ہیں، اب مجھے بتائیے سارے مل کے کہ نماز پڑھنا کس کا حق ہے؟ اللہ رب العزت کا نا، حقوق اللہ ہے نا بھائی، سب کہہ رہے ہیں۔ میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا نا، سب سے پہلا سوال کس کا ہو رہا ہے؟ کیا نماز پڑھی تھی دنیا میں؟ اب جب آپ بتائیے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال ہی تمہارے سے جب نماز کا ہو رہا، حقوق اللہ کا ہو رہا، تو تم آگے کیسے ایزی ہو جاتے ہو کہنے میں کہ یار اصل تو بات یہ ہے؟ نہیں، دونوں میں بیلنس ہے، آپ کو دونوں کے حق بالکل ادا کرنے ہیں جو بتائے گئے ہیں شریعت نے اور اللہ کے رسول نے، ان کے فرمان کے مطابق آپ کو عمل کرنا ہے، زندگی گزارنی ہے۔ ایسا نہیں کہیں زیادہ کر دیا تو کہیں کیا ہی نہیں، جیسا ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ بہت سے دیندار حقوق العباد میں بالکل کورے ہوتے ہیں، ان کے اخلاق تو آپ دیکھتے ہیں تو کسی سے بات صحیح طرح سے نہیں کرتے، بڑے عالم دین ہیں، بڑے معاملات ہیں، گھر میں بھی، ادھر ادھر پڑوس میں بھی، ہر طرح سے رشتہ داروں میں بھی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اب دیندار ہو گئے تو پھر آپ حقوق العباد سے بری ہو گئے، نہیں۔ اگر حقوق العباد میں، جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا کہ جملہ کہ حقوق العباد والا یہ کہے کہ بس حقوق اللہ تو اللہ معاف کر دے گا نا، نہیں۔ آئیے قرآن پاک فرقان حمید سے سمجھتے ہیں اس بات کو، پھر آگے نکلتے ہیں، بات چلتے ہیں حقوق العباد پر۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، 29واں پارہ، غور کیجئے گا، یہ ایک میں ذائچہ دے رہا ہوں جس میں ایک اللہ رب محدثین و مفسروں نے کلام کیا ہے کہ پہلا سوال جو ہوگا اس کا کیا معاملہ ہے، پہلا سوال جو ہو رہا ہے نا اس کا معاملہ کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فی جنات یتساءلون عن المجرمین، اللہ جنت والوں کو مجرموں کو دکھائے گا۔ کون سے مجرم ہیں؟ دکھائے گا، اور جب وہ دیکھیں گے مجرموں کو تو جنت والے دوزخیوں کو، مجرم دوست کی ہوئے، نیچے دوزخ، اوپر جنت، پردہ ہٹ جائے گا، سامنے پتہ چلے گا، ارے میرا دوست، میرا بھائی، میرا والد صاحب، میرے چاچا، میرے ماموں، ایسے ہی ہوگا نا، یا تو آپ اس کے ماموں، آپ وہاں ہو تو وہ آپ کو کہے گا میرا بھتیجا، مثال دیتے ہوئے آپ وہاں ہوں گے، سامنے نظر آئے گا تو آپ حیرت کریں گے۔ اللہ فرما رہا ہے یہ حیرت کریں گے دیکھ کر، اور سوال کریں گے، انل مجرمین ما سلککم فی سقر۔ قرآن کہتا ہے، اے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے پڑوسیوں، یو آر مائی فرینڈ، یو آر مائی انکل، یو میرا پڑوسی، کیا ہوا؟ کس وجہ سے تم یہاں پھنسے ہو دوزخ کے اندر، آگ میں جل رہے ہو اور تڑپ رہے ہو، رو رہے ہو؟ تو جواب کیا آیا؟ قرآن کیا کہتا؟ پہلا سوال جب کیا تو پہلا جواب انہوں نے کیا دیا؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ آ گیا نا حقوق اللہ۔ اب کیسے آپ ہلکا کہہ سکتے ہو؟ نعوذ باللہ، حقوق اللہ، پہلا حقوق اللہ۔ کیا سوال ہو گیا؟ وہ کہاں مر رہے ہیں؟ جہنم میں سڑ رہے ہیں، اور کیا جواب دے رہے ہیں؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہتے ہیں ہم نے نماز نہیں پڑھی، ہم پھنسے۔ اور دوسرا جواب کیا تھا؟ قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، غریبوں کا، مسکینوں کا ہم نے خیال ہی نہیں کیا۔ یہ آ گیا حقوق اللہ، دیکھا دونوں ہی آ گئے نا، حقوق اللہ اور حقوق العباد، دونوں جہنم میں جل رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہم نے نہ کھانا کھلایا کسی مسکینوں کو، نہ بھوکوں کو جو تڑپ رہے تھے۔ ظاہر ہے ہم نے اپنا تو پیٹ بھرا خوب ٹھاٹ سے، 8 25 ڈشیں، کبھی غور ہی نہیں کیا کہ ہمارے پڑوس میں غریبوں میں بھی کوئی بیچارے، دوستوں میں بھی، احبابوں میں بھی ایسے ہوں گے جن کو کھانا نہیں مل رہا۔ تو کم سے کم احساس تو کرتا ہو۔ کھلانا تو بات کی بات ہے، وہ تو بہت اچھی بات ہے، بہت ہی اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، لیکن ہمیں احساس ہی ملا، ہم اپنے گھر بناتے گئے۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں، یہ ایک پچھلا میں نے آپ کے سامنے چھوٹا سا مختصر سا کلام کیا تھا کہ یاد آ جائے آپ کو کہ ہم نے یہ گفتگو کی تھی۔ اب آئیے حقوق پر، حقوق العباد۔ اللہ رب العالمین نے بے شمار قرآن پاک میں جگہ جگہ لوگوں کے معاملات اور حقوق بیان کیے ہیں، یعنی کہیں والدین کے، اور والدین کے حقوق جو بیان ہوئے نا، اس پہ مفسرین محدثین نے الگ سے کلام کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں اللہ رب العالمین اپنے اور اپنے حبیب کے حق کے بعد
جو سب سے زیادہ حقوق رکھے ہیں وہ کس کے؟ والدین کے۔ قرآن پاک میں 5 جگہوں پر فورس دے کے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ جگہ جگہ آپ دیکھتے ہوں گے، جگہ جگہ والدین پر احسان کرو، والدین پہ شفقت کرو، والدین کا ادب کرو، والدین کے حق ادا کرو۔ اس طرح 5 جگہ پر، کئی بے شمار جگہوں پر قرآن پاک میں ارشاد ہوا حقوق کے بارے میں۔ ایک سورہ نساء جس پر مختصر سی گفتگو ہم کرتے ہیں آج، سورہ نساء 37ویں آیت، بڑی تفصیل کی آیت ہے، اس پر دیکھیں۔ ویسے اس کے اندر والدین کا بھی ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور بھی ذکر ہے، اقربا کا بھی ذکر ہے، دوسرے لوگوں کا بھی ذکر ہے، رشتہ داروں کا بھی ذکر اس آیت کریمہ میں۔ تو یہ بیان کیا اللہ رب العالمین، دیکھو والدین کا بھی حقوق ادا کرو، ان کے بھی، اقربا کے بھی، رشتہ داروں کے، یہ سب الحمدللہ جیسے میاں بیوی کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، یہ ہم گفتگو کرتے رہتے ہیں، تفصیل سے کرتے ہیں الحمدللہ، ایسا نہیں ہے، والدین کے بھی کریں گے آئندہ، لیکن اس میں جو ایک چیز ہے وہ آپ کو بتانی ہے، اس سے ہم تھوڑے سے پیچھے ہیں، ہم تھوڑے سے غفلت میں، شاید یہی کہوں میں کہ ہمیں اتنا پتہ نہیں ہے، اور ہم میں بہت سے لوگ ایسے انوالو ہوتے ہیں، میں اللہ ماشاءاللہ آپ اور میں شاید نہ ہوں، میں تو ہوں آپ نہ ہوں، لیکن ہیں۔ وہ کیا ہے؟ والجاری، اس آیت کریمہ میں ہمیں ارشاد ہوا والجاری، اپنے ہمسایوں کے حق۔ اللہ اکبر، کیا فرمایا؟ تمہارا پڑوسی کوئی بھی ہو، یا شرط ہی نہیں رکھی ہے سرکار نے بھی کہ تمہارا پڑوسی کوئی ہے، کیا ہو، کون ہو، نہیں، پڑوسی 40 گھر پڑوس میں کہلاتے ہیں تمہارے یہ پڑوسی۔ والجاری، ایک تو یہ فرمایا پڑوسیوں کے حق، اور پھر فرمایا والجار الجنبی، جنبی کہتے ہیں اجنبی کو اسی آیت میں، کہ پڑوسی اجنبی، اب اجنبی بھی پڑوسی ہو سکتا ہے، ذرا غور کیجئے گا۔ پھر فرمایا صاحب الجنبی، صاحب الجنبی کیا؟ صاحب الجنبی یہ کہ تمہارے ساتھ کچھ وقت بیٹھے، لیٹ سے مفسروں نے فرمایا مسجد میں بیٹھا، کتنی دیر بیٹھتا؟ آدھا گھنٹہ، 10 منٹ، 15 منٹ، یا شاید نماز کے دوران ابھی آیا آپ کے بڑوں پاس بیٹھ گیا، اب اس کا بھی حق ہے کہ نہیں؟ بڑا خطرناک معاملہ، مطلب یہ جو بات کر رہا ہوں یہ سب کی پکڑ ہے، اس لیے بیان ہو رہی ہے کہ والجار، پڑوس کی آج ہم تھوڑی سی بات کر رہے ہیں کہ پڑوسیوں کے حکم سے ہم بے پرواہ ہیں۔ مسافر سفر میں ہم ساتھ ہوتے ہیں کسی دوست کے ساتھ، وہ تھوڑی دیر کے لیے جہاز کے برابر میں بیٹھا ہے، وہاں ہم اگنور ہی کرتے ہیں اس کو، بعض اوقات اس کو اتنا تنگ کرتے ہیں بیچارہ ہو سکتا ہے یار یہ میرے پڑوس میں کون آ گیا ہے نا۔ سگریٹ کا تو سلسلہ ختم ہو گیا، ویسے تو پہلے تو یہ معاملے بہت سارے تھے، اس کو تکلیف نہیں دینی۔ اب پڑوس کے معاملے میں کیا؟ پڑوسی کے پہلے حقوق دیکھ لیں۔ پڑوسی کے حقوق میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلے حدیث آپ سنیے، حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، بہت سارے راوی ہیں کیونکہ مشہور باب میں لکھی گئی ہے نا پڑوسیوں کے حقوق کے، کہ پڑوسیوں کا حق کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل علیہ السلام جب پڑوسیوں کے حقوق میرے پاس لے کر آئے، اتنی دفعہ آئے کہ میں نے آخر میں یہ گمان کیا کہ کہیں اللہ رب العزت ان کو ہماری وراثت میں شامل نہ کر لے، جائیداد میں شامل نہ کر لے پڑوسیوں کو، کہ بھائی اس کو بھی حصہ دینا ہے۔ اس قدر کثرت کے ساتھ فضائل آئے پڑوسیوں کے حقوق میں۔ آپ جنرلی چیدہ آپ سماعت فرمائیں، چیدہ کہ پڑوسیوں کے حق کیا ہے، ایک پڑوسی اور دوسرے پڑوسی کے معاملات کیا ہیں، کہ ہم یاد رکھیے کہ جب بھی جاؤ، جس طرح اپنے گھر والوں کو سلام یا اپنے گھر والوں کی خیریت پوچھتے، پڑوس کی خیریت پوچھو۔ پڑوس کے اندر کوئی غمی خوشی ہو، بڑھ چڑھ کر اس سے حصہ لو، تمہارا اس کا حق ہے، بڑھ چڑھ کر اس سے حصہ لو۔ کوئی تکلیف ہو سب سے پہلے پہنچو، تمہارا پڑوسی ہے۔ اور جتنے معاملات آپ سمجھتے ہیں، میں نے کھانے کی ایک حدیث پاک بیان کی تھی کہ ایسا ہے کہ تمہارا غریب مفلس ہے، غریب ہے، کھانے میں نہیں ہے، 2 وقت کا کھانا نہیں مل رہا، اور تمہارے گھر میں پک رہے ہیں پکوان یا کھانا اچھا، اس کی خوشبو اگر پڑوس میں چلی گئی اللہ سخت ناراض ہوتا ہے، اور شاید اسی پاداش میں حدیث میں آیا کہ تمہیں جہنم رسید نہ کر دے۔ کس قدر پڑوسی کا معاملات ہیں، یعنی مقصد یہ ہے کہ جب آپ کوئی پکاؤ تو پڑوسیوں کو بھی شامل کرو بھیجنے میں، کوئی ایسی چیز نہیں، اگر وہ اس قابل مطلب ہے میرے دوستو خیال رکھو۔ اب